طور سے آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے اس مسئلے پہ تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس ماہ مبارک میں رمضان کے مہینے میں لوگوں کی 4 قسمیں ہو جاتی ہیں. 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اس میں. پہلی قسم کیا ہے؟ پہلے قسم کے لوگ یہ ہیں کہ جنہیں رمضان آئے نہ آئے اس سے ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا نہیں آیا, رمضان ہے یا کچھ اور ہے, یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو یہ سب پہلے کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ جنہیں رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. رمضان آتا ہے, گزر جاتا ہے, ان کی اسی طریقے کی روش رہتی ہے جو پورے سال وہ کرتے رہتے ہیں. پورے سال گناہ کرتے رہتے ہیں, پورے سال مطلب جو بھی کرتے رہتے ہیں انہیں جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ بابرکت مہینہ ہے, اس میں جو ہے نیکیاں کر لینی چاہیے. تو اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہے رمضان کے مہینے سے. وہ رمضان میں بھی اور پہلے بھی تمام میں برابر رہتے ہیں. تو یہ پہلی قسم کے لوگ ہو گئے ایک رمضان میں, جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے, کبھی شامل نہ کرے. اور ایسے لوگوں کے لیے تو بس ہدایت کے لیے ہی دعا کی جا سکتی ہے. بس اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے, بس یہی کہا جا سکتا ہے. باقی تو اللہ ہی دے سکتا ہے ہدایت, ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسجدوں میں, ہمارے محلے میں جو مسجدیں ہوتی ہیں اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بھیڑ لگ جاتی ہے مسجدوں میں. بعض دفعہ تو جگہ بھی نہیں ملتی ہے نماز پڑھنے میں. جو لیٹ پہنچتے ہیں ان کو جگہ بھی نہیں ملتی ہے اچھے سے. تو یہ بھیڑ جو ہوتی ہے یہ ہفتے 10 دن کی بھیڑ ہوتی ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہفتے 10 دن, رمضان جب آتا ہے تو ہفتے 10 دن تک خوب زور و شور سے عبادت کرتے ہیں. خوب ایک دم لگتا ہے کہ ایک دم پکے نمازی, ایک دم مطلب ان سے متقی کوئی ہے ہی نہیں, ایسا ہو جاتا ہے. بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے, خوب عبادتیں کرتے ہیں جوش و خروش کے ساتھ. اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے یہ سلسلہ کم ہوتا ہے اور ہفتے 10 دن میں یہ لوگ سائڈ ہو جاتے ہیں, پھر اپنے پرانی روش اختیار کر لیتے ہیں اور پھر اس میں اپنا لگ جاتے ہیں, مگن ہو جاتے ہیں. پھر وہی برائی, وہی فحش, ساری چیزیں وہی ہو جاتی ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں بھی شامل نہ کرے, اور ایسے لوگوں کے لیے بھی بس ہدایت کے لیے دعا کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے توفیق ہی نہیں بخشتا ہے. ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے, یعنی ان کے اندر کوئی بھلائی نام کی چیز ہی نہیں. اگر ان میں بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور توفیق بخشتا. قرآن کی آیت ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. اگر ان میں تھوڑی بھی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بخشتا, تب وہ جمے رہتے, اس پر ٹکے رہتے. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. لیکن ان میں بھلائی نہیں ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ ان کو سنواتا بھی ہے, کچھ توفیق کی چیزیں دیتا بھی ہے, تو وہ جو ہے اس سے اعراض کرتے ہیں, بے رخی اختیار کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ انہیں سنواتا تو وہ بے رخی برتتے. تو یہ دوسری قسم ہو گئی. اب آپ دیکھیں گے کہ تیسری قسم کے لوگ کون ہیں. تو تیسری قسم کے لوگ میں وہ آ جائیں گے جو پورے رمضان عبادت کرتے ہیں, پورے رمضان کا تقدس برقرار رکھتے ہیں. وہ بری باتیں چھوڑ دیتے ہیں, وہ خوب عبادتیں کرتے ہیں رمضان میں, خوب روزے رکھتے ہیں اچھے سے, بہت نیکیوں کا کام کرتے ہیں, خوب جتنا بھی ہو سکتا ہے ان سے وہ کرتے ہیں پورے رمضان تک. اس کے بعد پھر اپنے پرانی روش پر آ جاتے ہیں. جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اپنے پرانی روش پر پھر سے لوٹ آتے ہیں. پھر وہی برائی کرنا, پھر وہی چوری کرنا, پھر وہی نمازوں میں کوتاہی کرنا, اس پر آ جاتے ہیں. سارے احکام کو بھول جاتے ہیں. انہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب حرام کاموں کو رمضان ہی میں کرنے سے منع کیا ہے, باقی دنوں میں ان کے لیے حرام کام جائز ہو جاتا ہے. تو یہ ایسے لوگ ہیں, ان کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کر توفیق چھین لیتا ہے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد, سیدھے راستے پر لانے کے بعد ہم سے جو ہے, ہمیں جو ہے کجی کی طرف نہ موڑ. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور جو ہے ہمیں اپنی خزانہ رحمت سے نواز.
اپنے رحمتوں کا نزول فرما ہم پر، انک انت الوہاب، اور تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، سب سے زیادہ فیاض ہے، سخی، تو ہی ہمیں بخش سکتا ہے، تو ہی ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، تیری ہدایت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، تو توفیق دے کر چھین سکتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور چوتھی قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جو بہت ہی خوش نصیب ہیں، وہ رمضان اور غیر رمضان تمام میں عبادتیں کرتے ہیں، تمام میں صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، رمضان رہے نہ رہے وہ اپنی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، وہ جو ہے اللہ کی بندگی و طاعت کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی چوکتے نہیں، نیکیوں کے کام سے وہ کبھی چوکتے نہیں ہیں، وہ اللہ کے احکام کی پوری تکمیل کرتے ہیں۔ یہ چوتھے قسم کے لوگ، اور یہ لوگ کے لیے رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت ہوتا ہے اور بہت ہی خوشیوں کا مہینہ ہوتا ہے ان کے لیے، یہ اس لیے آتا ہے تاکہ ان کے ایمان کی روشنی کو جلا بخشے، ان کے ایمان میں تازگی پیدا ہو، یہ اس لیے آتا ہے، اور وہ رمضان کے مہینے میں خوب عبادتیں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، خوب جو ہے صدقات و خیرات کرتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور باقی رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ان کا وہی عمل ہوتا ہے، کوئی اصولی تبدیلی نہیں آتی ان میں، رمضان کے جانے سے وہ اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں جس طرح وہ رمضان میں کرتے تھے، وہ اسی طریقے سے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ اصل لوگ ہیں، یہ اس آیت کے مصداق ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آخری گھڑی تک اس رب کی بندگی کرو جس کا آنا یقین ہے، آخری گھڑی تک ہمیں کرنا ہے، ہماری سانس نکلے اس وقت تک اس رب کے احکام کی پوری تکمیل کرنا ہے، اپنی زندگی میں اس رب کے احکام کو بجا لانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی کے طریقے بتائے ہیں، جینے کے طریقے بتائے ہیں، ان تمام طریقوں کو اختیار کرنا ہے، تو یہی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ تمام چیزیں ہم سے چھین لے گا۔ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم اس کی کفران نعمت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اسی طریقے سے بخشتا رہے گا، ایسا بالکل نہیں ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اس کی شکر گزاری کرو گے، اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا اور نوازے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم اس کے نعمت کی کفر کرو گے، انکار کرو گے، شکر ادا نہیں کرو گے تو ان عذابی لشدید، یقیناً اس کا عذاب جو ہے کیا ہے، بہت سخت ہے، وہ تمام چیزیں تم سے چھین لے گا۔ اس خوش فہمی میں مت رہو کہ ہمیشہ جو ہے وہ نوازتا ہی رہے گا اور تم اس کی نافرمانی کرتے رہو، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی، اس کی نعمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے ہدایت دے کر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو وہ ہدایت پر برقرار رکھے، نہ کہ ہمیں پھیر دے۔ تو ہم جو ہے ان چاروں قسموں میں سے کون سے قسم کے لوگ ہیں، ہمیں اپنا احتساب لینا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کون سی قسم میں آتے ہیں، جائزہ لے کر پھر اس طریقے سے عمل کرنا چاہیے کہ ہم چوتھے قسم میں آ جائیں کسی بھی طرح، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے خوب، اور ان کے لیے بھی جن کو رمضان سے کوئی تعلق نہیں، رمضان کا مہینہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے بھی دعا کریں، جو رمضان میں 5 دن 10 دن عبادت کر کے چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اور جو پورے رمضان عبادت کرتے ہیں پھر اس کے بعد وہی پرانی روش پر آ جاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ہدایت دے، انہیں جو ہے طنز نہ کسے، انہیں جو ہے کسی طریقے کی بات نہ کہے کہ ان کے دل کو ٹھیس ہو، بلکہ انہیں کسی بھی طریقے سے ہدایت پر لانے کی کوشش کریں، ہدایت کی دعا کریں ان کے لیے، ان کو سمجھائیں کہ ایسا مت کرو، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تمہارے پاس آفر ہے، اس میں اگر سدھر گئے تو پورے سال سدھرے رہو، اس میں اگر بگڑے رہو گے تو پورے سال بگڑے رہو۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، اور اپنے لیے خود، سب سے زیادہ تو اپنے لیے
کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے, کوئی توفیق نہیں بخش سکتا ہے. آپ آج اچھا کام کر رہے ہیں, کل برا کام کریں گے, تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے.